ہم اور آپ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ آئیے اسی چیز کو جاننے کے لیے ہم اور آپ آج قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں، قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں خود میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہوں، میں خود میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور میرے ملائکہ بھی، میرے فرشتے بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں موجود تھے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنا تو عرض گزار ہوئے، اما السلام علیک یا رسول اللہ فقد علمنا فکیف الصلاۃ۔ یا رسول اللہ ہمیں تو معلوم ہے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، آپ کی بارگاہ میں سلام کیسے پیش کرنا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ درود پاک آپ پر ہم رحمتیں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ یہ رحمت کہ ہم تو خود طلبگار ہیں۔ درود پاک کا میرے عزیز دوست، درود کا معنی ہے رحمت، درود کا معنی ہے رحمت۔ ہم تو درود پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ، درود بھیجتے بھی ہم اور آپ، لیکن کیا ہم نے اور آپ نے کبھی درود پاک کے معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم اور آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے رحمت۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں خود میرے محبوب پر رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی میرے محبوب پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر رحمت بھیجو۔ درود پاک کا صحیح ترجمہ، صحیح معنی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم بھی، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ اب ہم اور آپ تو خود ہیں رحمت کے طلبگار، ہم اور آپ تو خود طالب رحمت ہیں، نہ ہمارے پاس رحمت ہے جو ہم بھیج سکیں، اور اس ذات پر جس ذات کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس ذات کو اللہ رب العزت نے سارے جہان کے رحمت بنا کر کے بھیجا، اس ذات پر ہم اور آپ کیسے رحمت بھیج سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقولوا اللہم صلی علی محمد، کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد، یعنی اے میرے اللہ تم میرے محبوب پر رحمتیں بھیج دی، تو میرے محبوب پر رحمتیں بھیج دے، مولا تو میرے نبی پر رحمتیں بھیج دے۔ اگر یہاں پر ایک غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں اور آپ کو کہا، لیکن میرے عزیز دوستو ہمارے پاس تو رحمت ہے نہیں، تو ہم کیسے بھیج سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ میرے نبی پر تو رحمتیں بھیج دے، حضور پر رحمتیں بھیج دے، محمد پر رحمتیں نازل فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اگر کوئی بندہ اگر مثال کے طور پر کہہ دے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کہا کہ تم نماز پڑھو، اگر کوئی بندہ پلٹ کر کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا تم پڑھو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اگر کوئی بندہ پلٹ کر کے کہے گا کہ میں نہیں رکھتا روزہ تم خود رکھو، تو میرے عزیز دوستو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن حضور نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ اللہ سے تم کہو کہ اللہ تم خود بھیجو میرے محبوب پر درود، تو اللہ رب العزت کو تو معلوم ہے، تو ہم اور آپ تو خود رحمت کے طلبگار ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ کیوں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب تم کہو گے اللہم صلی علی محمد، اللہ رب العزت تو مجھ پر رحمت نازل فرمائے گا ہی، اللہ رب العزت مجھ پر رحمتیں بھیجے گا ہی، لیکن جب تم کہو گے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میرے محمد پر، میرے نبی پر تو رحمت نازل فرما دے، تو تم جب کہو گے اللہم صلی علی محمد، یہ کہنے کے صدقے میں اللہ رب العزت جو مجھ پر رحمتیں بھیجے گا، جو مجھ پر رحمتیں نازل فرمائے گا، اس میں سے 10 رحمتیں اللہ رب العزت تمہیں بھی عطا کرے گا، اس سے تمہیں بھی اللہ رب العزت رحمتیں عطا کرے گا، اس سے تمہارے 10 گناہ معاف فرما دیا جائے گا، اس سے تمہارے 10 درجات بلند کر دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بے شمار احادیث ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ درود پاک پڑھے گا، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور میرے عزیز دوستو، پھر حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب میں ہوں گے جو مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دین میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں ان سے مصافحہ یعنی ملاقات کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم اور آپ سب چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس دن ہمیں اور آپ کو جباری اور قہاری کے ساتھ نظر آئے گا، اس دن ہمیں اور آپ کو بھی حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، حضور پر زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام پریشانیوں کا حل اگر کسی چیز میں ہے